یہ برساتی مینڈک کی طرح عاشق رسول صرف 12 ربیع الاول کو نکلتے ہیں، باقی آپ کو پورے سیزن میں نظر نہیں آئیں گے۔ اس سلسلے میں سلطان المناظرین حضرت علامہ و مولانا سید طاہر حسین صاحب گیاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی زبردست کھنچائی کی ہے۔ ایک پرانا ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، امید ہے کہ اس ویڈیو سے بہت ہی فائدہ ہوگا۔ طاہر گیاوی جو دراصل پلید گیاوی تھا، اس کی ویڈیو سے فائدہ ہوگا یا نہیں یہ تو آگے اسی ویڈیو میں پتہ چل جائے گا، مگر امتیاز پلاموی دیوبندی آپ نے جو یہ کہا ہے کہ برساتی مینڈک کی طرح عاشق رسول صرف 12 ربیع الاول کو نکلتے ہیں، باقی آپ کو پورے سیزن میں نظر نہیں آئیں گے، اس کا جواب آپ لے لیں۔ اور جواب یہ ہے کہ سنی حضرات صرف ماہ ربیع الاول میں یا 12 ربیع الاول میں نظر نہیں آتے، بلکہ ہمیشہ نظر آتے ہیں۔ آپ اپنی تعصب و عناد کی اینک اتار کر تو دیکھیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ ہم خصوصی طور پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت کے موقع پر اپنے دور کے مطابق عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اظہار اور آپ دشمنان رسول کا دل جلانے اور جلا کر خاک کرنے کے لیے پیش ضرور ہوتے ہیں۔ بہرحال آپ کا علاج تو کل والی اس ویڈیو میں کر ہی دیا گیا ہے، اس لیے آج آپ سے صرف نظر کرتے ہوئے آپ کے پلید گیاوی جس کی کئی ساری ویڈیوز کے اس سے قبل بھی پوسٹ مارٹم کیے جا چکے ہیں، وہ بھی آپ ہی کی ویڈیو کے ذریعے، اور آج بہت دنوں بعد جبکہ موقع آپ نے خود ہی فراہم کیا ہے، لہٰذا آج بھی ان کا اچھے سے پوسٹ مارٹم کر دیا جائے گا۔ لہٰذا چلتے ہیں پلید گیاوی کی بکواس کی طرف۔ باطل کرد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ قومیں جب مردہ ہو جاتی ہیں اور بے عمل ہو جاتی ہیں تو موسمی عشق ان کے اندر باقی رہتا ہے اور سیزنلی تعلق ان کے اندر باقی رہتا ہے۔ یہ قوم مینڈک بن جاتی ہے۔ مینڈک آج کل دیکھو کہیں پتہ ہے مینڈک رام کا پتہ ہے کہ زندہ بھی ہیں کہ نہیں، لیکن ذرا آنے تو سیزن، اللہ کی قسم ایسے ایسے نعرے لگائیں گے اور اتنا شور مچائیں گے، معلوم ہوگا کہ آسمان زمین میں بس یہی ایک مخلوق ہی بچی ہوئی ہے۔ مینڈک رام کی تلاش پلید گیاوی آپ کہاں کر رہے ہیں؟ یہ تو آپ کے گھر ہی میں ہے، لیجئے زیارت کیجئے۔ ابھی دیکھو کہ ہمارے غسل خانوں میں کبھی کبھی آدمی جاتا ہے تو پاؤں پھسل جاتا ہے، کہ کسی نے سولوشن ڈالا ہوا ہے یا کہ یہ ہوتا ہے یہ مدارس کے غسل خانوں میں، سمجھے، کالجوں میں، یونیورسٹی میں، کالجوں میں پھر بینگن بروزن مینگل کالجوں میں تو چونکہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں نا، دور دور کی عورتیں بھی وہاں ہاسٹلوں میں رہتی ہے تو ان کے مختلف وہاں بینگن ہوتا ہے، بینگن بروزن مینگل مینڈک بینگن مینگل ایک ہی وزن ہے، سمجھے۔ مینگل، بروزن بینگن اور مینڈک ان تینوں کا ایک ہی وزن ہے، ایسا خود آپ کے مینڈک رام نے بتا دیا ہے، جن کا نہ صرف یہ کہ نام مینڈک کے وزن پر ہے بلکہ آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا ان کو دیکھ کر کہ جناب جسامت میں بھی کافی تشابہ مینڈک سے رکھتے ہیں۔ اور پھر سامعین، پلید گیاوی نے ربیع الاول کے جلسے جلوس اور نعروں کا ذکر کرتے ہوئے ہم سنیوں کو مینڈک کہا، جس پر ہم اس پلید گیاوی کو کہیں گے کہ آپ نے اپنی بدعقلی سے ہماری مثال بھی دی تو اس مخلوق سے جس کا عشق رسول مشہور و معروف ہے۔ ویسے آپ اور آپ کی علم و عقل سے کوری ذریت دیوبندیت کے علم میں اضافے کے لیے پیش ہے حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر در منصور کی جلد 4، اس کے صفحہ نمبر 848 پر دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مینڈک حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آگ کو بجھاتا تھا، اور یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مینڈک کو برا بھلا کہنے سے منع فرمایا اور اس کی آواز کو تسبیح، تقدیس اور تکبیر فرمایا۔ لیکن آپ دیو کے بندوں کی مثال میں تو بہت ساری چیزوں سے دے سکتا ہوں، مگر جب آپ کے گھر ہی میں اپنی مثال بہتر طریقے سے دے دی گئی ہے تو پھر مجھے اس کی زحمت اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ کہیں اپنے آپ کو گدھے کی مثال، کہیں بندر کی مثال، کہیں کتے کی مثال، تو کہیں بکری کی مثال، تو کہیں کسی اور جانور کی مثال دی گئی، تو پھر بھلا مجھے الگ سے کسی جانور سے مثال دینے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن میں یہاں سب سے الگ مثال ضرور پیش کرنا چاہوں گا تاکہ آپ کا یعنی آپ دیوبندیوں کا مزاج
ٹھیک ہو سکے۔ اس کے لیے پیش ہے آپ کے گھر ہی کی یہ کتاب جس کا نام ہے بدعت اور بدعتی۔ یاد رہے سامعین و ناظرین، دیوبندی خود بدعت بھی کرتے ہیں اور دنیا کے سب سے بڑے بدعتی یہی دیو کے بندے ہوتے ہیں، جس پر کئی ساری مثالیں ہم نے اپنی پچھلی کئی ویڈیوز میں پیش کر دی ہیں۔ تو سب سے بڑے بدعتی اور بدعت کے کام کرنے والے یہی دیو کے بندے ہوتے ہیں۔ تو اس کتاب کا نام ہے بدعت اور بدعتی۔ یہ کتاب دیوبندیوں کے سرفراز گکھروی کے شاگرد کی لکھی ہوئی ہے جس کا نام مومن خان عثمانی ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 126 پر دیکھیں، لکھا ہے اس نے کہ جب کوئی کسی قوم کا رہبر و رہنما، مقتدا و پیشوا، لیڈر و امام کوا بن جائے، جی ہاں کوا بن جائے، تو وہ قوم وادی ہلاکت کے سوا اور کہاں جا سکے گی۔ ہمارے ہاں دیوبندی کہہ رہا ہے، لکھ رہا ہے، ہمارے یہاں مسند امامت پر بھی کووں کا قبضہ ہے، مسند ارشاد پر بھی یہی کوے قابض ہیں، اور مسند اقتدار پر بھی یہی کوے براجمان ہیں۔ اب ہلاکت سے بچنے کا راستہ کہاں ہے؟ اب جا کر امتیاز پلاموی کوا کے متعلق حدیثوں میں کیا آیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر نہ ملے تو مجھے بتائیں، میں ایسی کئی حدیثیں پیش کر دوں گا۔ اہل علم حضرات تو جانتے ہی ہیں کہ کوے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا ارشاد فرمایا ہے۔ چلیں اب آگے پلید گیاوی کیا بک رہا ہے یہ بھی سن لیں۔ سال کے 11 مہینوں میں تمہارا زندگی کا سارا رشتہ نبی سے کلی طور پر کٹا ہوا ہے، اور انگریز چاہتا ہی یہی ہے کہ اس قوم کا اس کے نبی سے تعلق کاٹ دیا جائے تاکہ یہ مردہ قوم میں تبدیل ہو جائے، یہ مجسموں کے اندر اور یادگاروں میں الجھ کر رہ جائے۔ جس طرح انہوں نے اپنے نبی کی زندگی کے سارے سرمایے کو خاک میں ملا دیا، اسی طرح اس قوم کو بھی عمل بنانے کے لیے ان کو بھی کھلونے دے دیے گئے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ سامعین و ناظرین، یہ دجال پلید گیاوی کہتا ہے کہ سال کے 11 مہینوں میں تمہارا زندگی کا سارا رشتہ نبی سے کلی طور پر کٹا ہوا ہے، کلی طور پر کٹا ہوا ہے۔ حالانکہ اس دجال نے، کذاب نے، صحیح معنوں میں ہم سنیوں کی زندگی کو دیکھا ہوتا تو اسے نظر آتا کہ ہمارے یہاں تو میلاد شریف کی محفلوں کا انعقاد سال بھر ہوتا رہتا ہے۔ شادی ہو تو محفل میلاد، بعد انتقال بغرض ایصال ثواب محفل میلاد، کوئی اہم کام ہو تو شکرانے میں بھی محفل میلاد، نیا گھر بنے تو محفل میلاد، بچے نے تعلیمی سفر میں کامیابی حاصل کی تو محفل میلاد۔ غرض سال کے تمام مہینوں میں مختلف مواقع پر محفل میلاد کا انعقاد ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہر ہفتے جمعہ کے بیانات میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، ان کی تعلیمات کا بیان اور زندگی کے شب و روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی پیروی، شب و روز بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرنا وغیرہ، یہ سب اندھے نجدیوں تم کو نظر نہیں آتے ہیں یا تم نے دیکھا ہی نہیں ہے؟ مطلب صاف ہے، تو نے جو کہا ہے کہ زندگی کا سارا رشتہ نبی سے کلی طور پر کٹا ہوا ہے، یہ وہ جھوٹ ہے اور تمہارا وہ دجل ہے جسے تمہاری دیوبندی ذریت ہی جھوٹ اور دجل قرار دے دے گی، بشرطے کہ اندھ بھکتی میں چور نہ ہو۔ پھر اس کے بعد سامعین و ناظرین، اس پلید گیاوی نے یادگار پر بکواس کی اور یادگار کو کھلونا قرار دیا، جس کا جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یادگار سے تم دیو کے بندوں کے پیٹ میں مروڑ ہونے لگتا ہے، لیکن اپنے مولویوں کی یادگار مناؤ، تعزیتی اجلاس کرو، 100 سالہ اجلاس اور جشن دیوبند کرو، جمعیت علماء ہند کا 100 سالہ جشن کرو، اور اس طرح کی یادگار بار بار تم سال بھر مناؤ تو وہ درست، جائز اور روا ہیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یادگار ہم منائیں تو غلط۔ واہ رے دوغلوں، غیرت کہاں بیچ کھائی ہے تم لوگوں نے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی جنم اشٹمی منائی جاتی ہے اور گاندھی جی کی جنم اشٹمی منائی جاتی ہے۔ کیا میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام سے بھی کم تھے؟ اور گاندھی جی سے، ارے تم کو صدیق اکبر کا طریقہ نہیں سوجھا تو کن کا چل سوجھا؟ غیر قوموں کا پتہ یہ چلا کہ یہ عید میلاد النبی غیر قوموں کی دین ہے، ان کی نقل ہے، ورنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شیدائی اور آپ کے دیوانے اور آپ کے عاشق صحابہ تھے۔ صحابہ کے بعد ہی کوئی آ سکتا ہے، کوئی صحابہ کے درجے کا عاشق اور دیوانہ نبی کا دیکھا نہیں گیا۔
آسمان نے نہیں دیکھا، زمین نے نہیں دیکھا، نہ آسمان والوں نے دیکھا نہ زمین والوں نے دیکھا۔ اگر کوئی سچا عاشق اور دیوانہ ہے تو سب سے پہلے صحابہ ہیں۔ صحابہ کو ربیع الاول کا مہینہ نہیں ملا تھا، یہ ربیع الاول آنے لگا ہے جب سے انگریز ہندوستان میں آئے، اس کے پہلے ہندوستان میں بھی نہیں آتا تھا۔ سب سے پہلی بات تو یہ پلید گیاوی نے جنم اشٹمی والی جو بات کہی ہے، ایسا کس نے اور کب کہا، اس پر دیوبندیوں تم لوگ ثبوت دو۔ پھر اس دجال نے کہا کہ صدیق اکبر کا طریقہ نہیں سوجھا تو کس کا سوجھا؟ غیر قوموں کا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ تم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے طریقے کی بات کرتے ہو۔ انہوں نے کبھی کسی عاشق رسول کے کسی کام پر شرک و بدعت کا فتویٰ لگایا؟ انہوں نے کبھی باہر سے کسی کو خطاب کے لیے بلا کر اس کے لیے اسٹیج، کرسی اور جدید آلات کا انتظام کیا؟ نہیں کیا۔ تو پلید گیاوی تو کیسے گلا پھاڑنے چلا آیا یہاں؟ تو کس لیے اسٹیج اور اسٹیج پر کرسی لگا کر بیٹھا ہوا ہے؟ کیا اس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا؟ نہیں کیا۔ پھر بھی تیرے لیے یہ کام جائز اور درست ہے تو ہمارے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میلاد یا جشن عید میلاد کیوں نہیں درست ہوگا؟ تم اپنی جھوٹی شان کے لیے عام جگہوں پر اسٹیج بنواؤ اور اس اسٹیج کے اوپر کرسی لگواؤ اور اس پر بیٹھ جاؤ اور اس پر جدید آلات کا استعمال کرتے ہوئے گلا پھاڑ کر عاشقان رسول کو برا بھلا کہو تو درست، اور ہم عاشقان رسول جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منائیں تو غلط؟ یہ دوغلاپن کیوں؟ تم اپنی شان کے لیے کرتے ہو اور ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کے لیے، تو تمہارا کام درست اور ہمارا کام غلط کیوں؟ ایمانداری سے بتاؤ، مغل امپائر میں جب مسلمانوں کے ہاتھ میں اقتدار تھا، اس زمانے میں تمہارے لیے زیادہ موقع فراہم تھے نبی کے عشق کے مظاہرے کے اور مسرتوں کے اظہار کے، اور اس وقت حالات بھی زیادہ سازگار تھے کہ تم بڑے پیمانے پر جلوس نکال سکتے تھے، لیکن مغل امپائر تک کہیں اس کا کوئی نام و نشان اور وجود نہیں ملتا ہے۔ اگر ملتا ہو تو کوئی مائی کا لال اور ساری یونیورسٹی کے اہل علم بیٹھ کر اور زور لگا کر اور تاریخ کھنگال کر صرف ایک مثال اور ایک نمونہ دے دیں۔ مشکل ہے، مشکل ہی نہیں محال ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کہیں چوہے کے بل میں کوئی اس طرح جشن ہوتا، ممکن ہے بلوں میں بند ہوئی ہے، اب بلوں سے نکل پڑے ہیں۔ کیسے نکلے؟ کس کی شاہ پر نکلے؟ یہ سلسلہ غیروں نے دیا اور انہی کی نقل میں تم دیوانے ہو گئے اور سچے عاشقوں کو پیچھے کر دیا۔ صدیق اکبر و فاروق اعظم تم سے پیچھے ہیں نبی کے عشق میں، اس لیے کہ ان کو جوش اتنا عشق کا نہیں ہوا کہ وہ روڈ پر جھنڈے لے کر نکل جاتے اور نعرے لگاتے ہوئے 12 ربیع الاول کو مدینے کے گلی اور کوچوں میں گشت کرتے۔ یہ عشق اور یہ دیوانگی پیدا ہوئی تو کس میں؟ ڈپلیکیٹ کو بڑھا دیا انگریزوں نے اوریجنل سے۔ او عقل کے دشمن، علم و عشق سے پیدل دیو کے بندے، مغلیہ دور حکومت والی بات جو تو نے کہی ہے، وہی بات وہی اعتراضات تو تیری تبلیغی جماعت پر بھی عائد ہوتے ہیں کہ مغلیہ دور حکومت میں تبلیغی جماعت کے لیے زیادہ موقع تھے، دین کی تبلیغ کے لیے، کلمہ نماز کی دعوت کے لیے۔ اس وقت حالات بھی زیادہ سازگار تھے کہ تم بڑے پیمانے پر تبلیغ کر سکتے تھے، تبلیغی اجتماع کر سکتے تھے، مگر مغلیہ دور حکومت میں کہیں تبلیغی، تحریفی، تکلیفی جماعت کا نام و نشان اور وجود نہیں ملتا ہے۔ اگر ملتا ہو تو کوئی مائی کا لال دیوبندی، اور جہاں جہاں بھی دیوبندی ضروریت ہے وہاں کے سارے دیوبندی بیٹھ کر اور زور لگا کر اور تاریخ کھنگال کر صرف ایک مثال اور ایک نمونہ دے دے۔ مشکل ہے، مشکل ہی نہیں محال ہے۔ اور بقول پلید گیاوی کے ہو سکتا ہے کہ چوہے کے بل میں کہیں تبلیغی جماعت نکلتی ہو، ممکن ہے بلوں میں بند ہو، اور اب بلوں سے نکل پڑی ہے۔ کیسے نکلی؟ انگریزوں کے اشارے پہ، لوگوں کے ایمان و عقیدے کو کمزور کرنے کے لیے، تاکہ ان پر حکومت کرنا انگریزوں کے لیے آسان ہو جائے۔ ورنہ کیا وجہ تھی کہ تبلیغی جماعت کو ابتدا میں انگریزی حکومت کی جانب سے روپے ملتے تھے؟ انگریزوں کو تو تم دیوبندی ہی مسلمانوں کا دشمن بتاتے ہو،
مسجد اور مدرسے کے دشمن بتاتے ہو، اس کے ڈھانے والے، توڑنے والے، مسمار کرنے والے بتاتے ہو، تو پھر ایک تحریک، ایک جماعت چلانے کے لیے انگریز روپے کیوں دیتا تھا؟ صرف اور صرف اس لیے کہ مسلمانوں کے ایمان و عقیدے کو لوٹ کر مسلمانوں کا رشتہ اپنے خدا، اپنے رسول سے کمزور کر دو، تاکہ مسلمانوں کی بہادری ختم ہو جائے، ان کی جانبازی پر دنیا پرستی کی چادر پڑ جائے اور یہ آخرت پر دنیا کو فوقیت دے، اور اس طرح مسلمان بزدل بن کر اپنے خدا، اپنے رسول سے اپنا رشتہ غیر محسوس طریقے سے ختم کر لے، جس کا سیدھا فائدہ انگریزی حکومت کو ملے اور یہ برسوں تک اس ملک پر قبضہ جمائے رکھے۔ مگر مجاہدین وطن نے ایسا نہیں ہونے دیا۔ علامہ فضل حق خیرآبادی نے، علامہ کافی وغیرہ مجاہدین وطن، رہنمائے قوم و ملت نے انگریزوں کے منصوبے پر پانی پھیر کر رکھ دیا، اور آخرکار اسے ملک چھوڑ کر بھاگنے میں ہی عافیت نظر آئی اور بھاگ نکلا۔ مگر انگریز کے پیدا کردہ دیوبندی مذہب اور یہ تبلیغی جماعت اب بھی اپنے مشن پر بدستور چولے بدل بدل کر کام کر رہی ہے، اور مسلمانوں کے ایمان و عقیدے پر بدستور حملے کرنے میں لگی ہوئی ہے، جسے ہر آنکھ والے، ہر صاحب بصارت و بصیرت سمجھ چکے ہیں۔ لہٰذا طاہر غیابی تو مر کر مٹی میں مل چکا ہے۔ امتیاز پلاموی دیوبندی کو چاہیے کہ ہوش کے ناخن لیں اور اس طرح گمراہی پھیلانے سے توبہ کرے۔ مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کے سامنے پیش ہونا ہے، اس لیے گمراہی پھیلانا بند کر دو۔ تو بس سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اب ویڈیو پر اپنی رائے دینے کے لیے کمنٹ باکس کا استعمال کریں اور ویڈیو کو لائک کر کے ہائپ بھی کر دیں، اور اپنے دوست احباب میں اس ویڈیو کو لازمی شیئر کر دیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میلاد کے نام پر دیوبندی کیسے چڑھتے ہیں، اور جو اعتراضات کرتے ہیں، ٹھیک وہی اعتراضات جب ان کے اوپر آتے ہیں تو پھر یہ کیسے چولے بدلتے ہیں اور کیسے نظریں چرا کر بھاگتے ہیں۔ اس لیے اس ویڈیو کو آپ حضرات اپنے دوست احباب میں زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔